السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها عميا صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کا گزر ہوتا ہے لغویات سے تو باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے ان کے رب کی آیات کا نہیں گر پڑتے بہرے اور اندھے ہو کر۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے رب ہم کو دیجئے ہماری بیوییں اور ہماری اولاد جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدلے میں ہیں جنت کے بالا خانے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، وہاں پر ان کے لیے دعا ہوگی اور سلام، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اچھا ٹھکانہ ہے اور اچھی رہائش کی جگہ ہے۔ فرما دیجئے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے رب کو ہو اگر تم نے اس کی عبادت نہ کی، پس تم نے انکار کر دیا، ان قریب یہ لازم ہو جائے گا تمہارے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات مبارکہ 19واں پارہ سورۃ الفرقان، پارے کا چوتھا اور سورت کا آخری رکوع، اور یہ آخری آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ گزشتہ جمعوں سے یہ جو رکوع مبارک ہے اور اس کی یہ آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے خاص اوصاف کے حامل افراد کو اپنا بندہ ارشاد فرمایا اور یہ کہا کہ وعباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں، ان کی اوصاف 13 اوصاف ہیں جن کا تذکرہ چل رہا ہے، اور گزشتہ جمعوں کے اندر بہت ساری اوصاف جو ہیں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب جو اوصاف ہیں جو گناہ ہیں اپنے آپ کو وہ گناہوں سے بچانے والے ہیں،
نیکی صرف اچھے کام کرنا ہی نہیں بلکہ نیکی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ والی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لو، لوگوں میں تم سب سے بڑے عبادت گزار شمار ہوگے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ گزشتہ جمعہ تذکرہ ہوا تھا، قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، نہ تو اللہ کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، اور یہ بھی قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو بدکاری سے بچاتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفات ہیں۔ ان میں سے ایک صفت جو جن سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں رحمان کے بندے، لا یشہدون الزور، قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹی گواہی جو ہیں وہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بڑی جامع آیت مبارکہ ہے۔ گواہی مختلف موقعوں کے اوپر ہوتی ہے اور گواہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ بدتر شکل ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں ناجائز گواہی دے دے، اور خاص طور پر یہ مال کے ساتھ یا کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ تعلق ہے، اور جھوٹا گواہ بن جائے اور کسی کا مال جو ہے اس سے چھیننے کے لیے یہ جھوٹی گواہی کے ساتھ اس سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر گواہی کا یہ مفہوم ہوتا ہے، کسی نے دعویٰ کیا، اب اس کو گواہ کی ضرورت ہے تو اس کے لیے گواہ آدمی پیدا ہو جائیں اور گواہ اس کے لیے مہیا ہو جائیں اور گواہ کا انتظام ہو جائے اور آدمی اس کے لیے گواہی دے دے۔ عام طور پر اس کو یہ شہادت سمجھا جاتا ہے، اور پھر اگر آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کو شہادت زور کہا جاتا ہے، جھوٹی گواہی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لیکن میرے بھائی، صرف شہادت زور اسی جگہ پر نہیں ہے، بلکہ اس کے اور بھی بہت سارے مقام ہیں، اور یہ اس کی اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں۔ عام طور پر ہمارا ذہن اور دھیان اور خیال ان کی طرف نہیں جاتا، اور ہم اس کو شہادت زور نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ شہادت زور کے اندر آتا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ آدمی اس کی طرف دھیان اور خیال نہیں جاتا ہے۔ جب کہیں سرکاری محکموں سے چھٹی لینی ہوتی ہے تو وہاں پر میڈیکل رپورٹ لگتی ہے کہ میں بیمار ہوں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی بیمار نہیں ہے اور ڈاکٹر اس کو لکھ کر دے دیتا ہے کہ یہ بیمار ہے تو یہ گواہی کیسی ہوگی؟ جھوٹی گواہی ہوگی۔ اس طرح گواہی دینے والا بھی اور اس طرح گواہی کو حاصل کرنے والا بھی یہ جھوٹ بولنے والا ہوگا، اور اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت نہیں ہے۔ ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ علی نے ایک واقعہ بیان کیا، کہنے لگے ہمارے ابا کے پاس جو ہے وہ ایک آدمی آیا، پرانا تعلق والا تھا، کسی محکمے کے اندر اس کا تعلق تھا اور کہیں دور جگہ پر اس کی یعنی وہاں پر اس کی ملازمت تھی۔ تو کراچی جب اس کا آنا ہوا تو ابا حضور سے ملاقات ہوئی تو بڑی تفصیلی بات چیت ہوتی رہی۔ پوچھا کتنی چھٹی آئے ہو اور کب تک رہو گے اور کیا؟ کہنا جی چھٹی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اپنی مرضی ہے، لیٹر دے دیں گے اور اس کے ساتھ ہماری چھٹی منظور ہو جائے گی، چھٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ابا جان چونک پڑے اور کہا کیا مطلب آپ کا کہ آپ جھوٹا لیٹر دے دیں گے، جھوٹا سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ میں بیمار ہوں؟ پتہ ہے اس کے ساتھ جو تمہیں تنخواہ ملے گی اور جن دنوں کے اندر تم نے غیر حاضری کی اور پھر اس کے ساتھ جھوٹا لیٹر لگا دیا،
اور پھر اس کی وجہ سے پھر آپ کو تنخواہ ملی۔ اب کسی سے پوچھو کہ یہ تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے، اس نے جب یہ سنا تو چونک پڑا اور کہنے لگا حضرت جی ہمارا تو اس طرف دھیان، کہنے لگے وہ بڑا نمازی آدمی تھا، حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا آدمی تھا اور بڑا دیندار آدمی تھا، لیکن جب اس کے سامنے یہ بات آئی تو کہنے لگا جی ہمارا تو کبھی اس طرف دھیان اور خیال ہی نہیں گیا کہ یہ بھی شہادت زور کے اندر آتا ہے اور جھوٹی گواہی کے اندر آتا ہے، اس طرح سرٹیفکیٹ دے دینا۔ اس کی بہت ساری ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری قسمیں ہیں شہادت زور کی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو اب اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہیں، کسی جاننے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ لڑکا کیسا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے، اس نے گواہی دینی ہے کہ ذمہ داری آتی ہے کہ جو حقائق کے ساتھ مطابق بات ہے اور جو صحیح بات ہے اور جو مناسب بات ہے اس کو سچ بتانا چاہیے اور اس کو صحیح بات کہنی چاہیے۔ اگر وہ کسی بات کو چھپا لے گا اور اس نے مشورہ لیا اور اس نے گواہی دے دی غلط اور جھوٹی، تو گویا کہ یہ جھوٹی گواہی کے زمرے کے اندر آئے گا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی دینے والے نہیں ہیں۔ جھوٹی گواہی دے دی۔ اب امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے، کسی نے سفارش کو لیا اور اس آدمی کو پاس کر دیا، امتحان لینے والا گواہ ہوتا ہے اور پھر وہ جو نمبر لگاتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے نمبر لگاتا ہے۔ لیکن اگر وہ یعنی کسی کے کہنے پر اور یا کسی وجہ سے لالچ کے اندر آ کر وہ کسی کو نمبر دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ جھوٹی گواہی دینے والا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے، اس کی گواہی کی وجہ سے، اس کے نمبر لگانے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا جو اس سے آگے تھے اس کے غلط نمبروں کی وجہ سے اس کو ان کا حق جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ یہ جھوٹی گواہی بھی ہو گئی اور دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی ہو گیا، اور یہ بھی گناہ ہے اور یہ شہادت زور کے اندر آتا ہے۔ ایک آدمی منصب کا اہل نہیں ہے، اس کے بارے میں سفارش کرنا اور کہنا کہ اس کو یہ ملازمت دے دی جائے اور اس کو یہ ذمہ داری دے دی جائے اور اس کو یہ عہدہ دے دیا جائے، یہ بھی شہادت زور کے اندر آتا ہے کہ جب وہ اس کا اہل نہیں ہے اور آدمی کسی کے سامنے سفارش کرتا ہے اور کسی کے سامنے گواہی دیتا ہے کہ یہ آدمی گویا کہ یہ اس کا اہل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فلینتظر الساعہ، جب معاملہ کسی غیر مناسب آدمی کے نااہل آدمی کو ذمہ داری دے دی جائے جس کا وہ حقدار نہیں تھا، تو پھر کہا کہ قیامت کا انتظار کرو، یعنی جس طرح قیامت تباہی کا نام ہے اس طرح وہ غیر ذمہ دار آدمی بھی اس معاملے کو اور اس ذمہ داری کو تباہی کا اور بربادی کا ذریعہ بنائے گا، اور اس طرح تباہی اور بربادی ہوگی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب آج ہمارا جو نظام عدل ہے ذرا اس کو دیکھ لیں۔ آپ کو کسی مسئلے کے لیے آپ یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں میں نے مفتی صاحب سے 10,000 روپیہ لینا ہے، جج کہے گا کہ آپ گواہ لائیں، آپ کو کچہری کے اندر گواہ مل جائیں گے، لوگ گھومتے پھرتے ہیں، پھٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی بات پر، وکیل صاحب ان کو مہیا کر دیتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وکیل صاحب یہ کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے گواہ ہیں، یہ آپ کی گواہی دینے والے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ جھوٹی گواہی یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے اور یہ گناہ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس پر بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ جس نبی کے پیروکار جن کی صفات میں ایک صفت ہے عدل کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے اندر عدل کا اور انصاف کا تذکرہ ہے،
اس نبی کے ماننے والے جج ہوں یا ان کے ساتھ معاونت کرنے والے لوگ ہوں، وہ انصاف کا اور عدل کا قتل کرتے ہیں، اور انصاف اور عدل کا قتل اس طرح ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آج جو ہمارا نظام عدل تباہ و برباد ہے، اور پتہ نہیں دنیا کے اندر 30 میں سے جا کر پیچھے، اللہ کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان کی شان یہ تھی کہ عدل اور انصاف کے لحاظ سے ان کا نمبر پہلا نمبر ہوتا، لیکن ہوا یہ ہے کہ عدل اور انصاف کے لحاظ سے یہ سلسلہ جو ہے اب ایسا ہو چکا، پتہ نہیں ہم لوگ کتنے درجے کے اندر چلے گئے اور کتنے درجے پیچھے چلے گئے ہیں۔ فیصلہ کرنے والے بھی اور فیصلہ کرانے والے بھی، اور اس طرح کے معاملات جو دنیا کے اندر کتنے پرانے معاملات ہیں، لوگ عدالتوں کے اندر کس طرح دھکے کھا رہے ہیں اور کس طرح جھوٹی گواہیوں کے ساتھ اور جھوٹے معاملات کے ساتھ ان کو جھگڑا ہوا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حل انبئکم اکبر الکبائر، لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے کون سے بڑے گناہ ہیں۔ حضرات صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، بڑے بڑے گناہوں میں سے جو بڑا گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، راوی بخاری شریف کی روایت ہے، آپ اس طرح ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ شہادت الزور، شہادت الزور، آپ اس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، اور بیان کرنے والے کہتے ہیں ہم یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں۔ جس نظام عدل اور انصاف کے بارے میں پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا کے اندر اللہ آپ کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، وہاں پر بھی جمعے والے دن خطبہ جب خطبہ پڑھیں گے، پوری دنیا کے خطیب جب خطبہ پڑھتے ہیں تو خطبے کے اندر ایک آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ کا حکم یہ ہے کہ لوگوں عدل کرو اور اچھائی کرو۔ جو نظام عدل کو ہمارے ہاں قربان کیا جاتا ہے اور جو نظام عدل کو ہمارے ہاں تباہ و برباد کیا جاتا ہے، ہمارا سر شرم کے بارے میں جھک جاتا ہے، یہ کس طرح کا نظام ہے۔ اچھی جب آدمی نظام عدل صحیح قائم ہو تو پھر جھوٹی گواہی دینے والا اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے، تاکہ آئندہ کے لیے کسی پر الزام لگانے کی اور کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دینے کی جرت نہ ہو۔ ایڈمرا میں، یو کے میں ایڈمرا شہر کے اندر ایک حافظ صاحب تھے، حافظ عبدالحمید صاحب، فیصل آباد کے رہنے والے تھے۔ وہاں ایک اسلامک سینٹر تھا، ان کے وہ چیئرمین تھے۔ کسی نے ان کے اوپر گواہی دے دی، جی یہ خرد برد کرتے ہیں جو مال ہے اس کے اندر۔ جج کے سامنے کیس چلا گیا اور وہاں کچھ تاریخیں پڑھی، اور پھر وہ آدمی گواہ وہ اپنے جو دعویٰ تھا اس کو ثابت نہ کر سکا۔ جج صاحب نے کہا کہ جتنے یہ آدمی حافظ عبدالحمید جتنی اس نے حاضریاں کی ہیں اور یہ اپنا ٹائم اس نے خرچ کیا ہے اور وکیل کو فیس دی ہے، ساری فیس جو ہے تم ان کو ادا کرو، اور اس کے ٹائم جو ہے تم نے ویسٹ کیا اس کا بھی جرمانہ ادا کرو۔ اور کہا کہ 15,000 پاؤنڈ تمہارے اوپر جرمانہ کیا جاتا ہے، یہ تقریباً آج کے حساب سے 50 لاکھ کے قریب پیسے بنتے ہیں۔ کہا یہ جرمانہ ادا کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی جب نظام عدل اس طرح کا قائم ہو جائے، جھوٹی گواہی دینے والا بھی پھر ڈرے گا، ہاں اگر میں نے جھوٹی گواہی دے دی تو میرا کیا حشر ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی جھوٹی گواہی دینے والا ہے تو اس کو 40 کوڑے مارے جائیں،
اور کہا کہ اس کے چہرے کو کالا کر دیا جائے، اور کہا کہ اس کو گدھے میں بٹھا کر شہر کے اندر اور بستی کے اندر اس کو گھمایا جائے اور کہا جائے کہ لوگوں یہ جھوٹی گواہی دینے والا ہے اور اس نے جھوٹی گواہی دی تھی، سارے لوگ اس کو پہچان لو۔ اور پھر کہا کہ اس کو جیل میں ڈال دو، ایک لمبا عرصہ کے لیے اس آدمی نے جھوٹی گواہی دی ہے اور یہ مسلمان ہو کر جھوٹا گواہ بنا ہے۔ بھلا قرآن مجید کے اندر جو کسی پر بہتان لگاتا ہے کہ یہ آدمی بدکار ہے، اس پر حد ہے جو قرآن نے ارشاد فرمائی 80 کوڑے 80 جلدہ۔ امی جان حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا تو سورۃ نور کی آیات مبارکہ نازل ہو گئی جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ الزام لگانے والا، جھوٹی گواہی دینے والا 80 جلدہ، اور اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ایسا جھوٹا آدمی، اس کی کبھی بھی معاشرے کے اندر گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ یہ جھوٹا گواہ بنا اور اس نے الزام لگایا اور جھوٹی گواہی دی اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ بعد میں کیا عرض کر رہا تھا کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں سلسلہ جس چیز کے اندر آپ چاہیں آپ کو گواہ مل جائیں گے۔ آدمی کوئی مسئلہ جینون صحیح اس کا مسئلہ ہے، کسی وکیل کے پاس چلا جائے، اب وہ اس کو سمجھائیں گے کہ اس مسئلے کو اس طرح نہیں اس طرح پیش کرنا ہے، وہ کہتا ہے شریف آدمی مسئلہ اس طرح ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا نہیں پیش اس طرح کرنا ہے، فائدہ اس کے اندر ہوگا۔ اچھا جی میرے پاس تو اس پر کوئی گواہی نہیں ہے، انہوں نے کہا گواہ ہم پیش کر دیں گے اور ہم انتظام کر دیں گے، ہم مہیا کر دیں گے۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ جھوٹ کے اوپر قائم کیا ہوا اس نبی کے پیروکار جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جو ہے شہادت الزور ہے اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، لوگوں بت پرستی سے اپنے آپ کو بچا لو، اور لوگوں جھوٹی بات سے بھی یعنی جھوٹی گواہی دینا اپنے آپ کو اس سے بھی بچا لو۔ حنفاء للہ، اللہ والے ہو جاؤ، اور اس کی یہ صفت اور شان ہے سچے گواہ بن جاؤ، جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ تم سچ کو چھوڑ دو، انصاف کو چھوڑ دو، عدل کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کا ہماری برادری کے ساتھ، اس کا ہماری پارٹی کے ساتھ، اس کا ہمارے قوم کے ساتھ، اس کا ہمارے دوستوں کے ساتھ تعلق نہیں، یہ ہمارے دشمنوں میں سے ہے، اس لیے اس کے خلاف تم گواہی دو گے۔ اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لوگوں عدل کو لینا ہے اور یہ تقوی کے قریب ہے۔ یہ جھوٹی گواہی دینا، یہ جھوٹا نظام بنانا، یہ جھوٹے سلسلے کرنا، یہ معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ وہ فلاں ملک کا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا، کہا کہ وہاں کا نظام عدل کیسا ہے؟ کہا کہ نظام عدل ٹھیک ہے۔ کہا جس ملک کا نظام عدل ٹھیک ہے وہ ملک اگر بظاہر کسی پستی کی طرف جا رہا ہے، یہ عدل اپنی برکت کی وجہ سے اس کو اٹھائے گا، اور اس عدل والے نظام کی وجہ سے پھر وہ اٹھے گا اور اس کی پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ آج دیکھ لے ہمارا جو نظام عدل ہے، میں ایک صرف آپ کو مثال دیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کا مسئلہ تھا 4-5 سال پہلے جو ہوا اور اب جو ہو رہا ہے، آپ اپنے ایمان سے بتائیں کیا ان دو میں سے ایک چیز تو غلط ہے ہی ہے نا، یا وہ غلط تھی یا یہ غلط ہے؟ نظام ہمارا اس طرح کا بن گیا، کیا یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ کیا یہ سلسلہ ہے؟ جس کو جی چاہتا ہے، جس طرح جی چاہتا ہے اس طرح کا انصاف بنا لیا جاتا ہے، اور اس طرح کا انصاف جو ہے اس کو مہیا کر دیا جاتا ہے۔
مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ مسلمان تو ہر حالت کے اندر سچا ہوتا ہے، اور مسلمان ہر حالت کے اندر انصاف والا ہوتا ہے۔ حضرت رومی ہے نا مثنوی شریف والے، انہوں نے ایک جگہ پر واقعہ لکھا ہے، بات سمجھانے کے لیے ہے۔ کہتے ہیں ایک درخت پر ایک طوطا اور طوطی بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ طوطی کہنے لگی، او جو گاؤں ہے نا جو نظر آ رہا ہے، آپ جائیں گاؤں کے باہر بعض بڑے بڑے کھنڈرات ہوتے ہیں، ٹیلے ہوتے ہیں، وہ کسی زمانے کے اندر بستا ہوا گاؤں اور وہ علاقہ ہوتا ہے جو زمانے کی گردش کے ساتھ، اور وہ گاؤں ختم ہو گیا، اب لوگوں نے اس کے پاس کسی اور جگہ پر گاؤں بنا لیا ہے۔ کہا کہ وہ بڑا آباد گاؤں تھا، اب دیکھو اس کی کیا حالت ہے۔ یہ طوطی بول رہی ہے، طوطا کہتا ہے وہاں پر الو بول گئے ہوں گے۔ کیا کہتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے نا کہ جہاں پر یہ تباہی اور بربادی، کہتے ہیں الو بول گئے۔ قریب ہی ایک درخت پر الو بیٹھا تھا، وہ طوطا اور طوطی کی بات سن رہا تھا۔ جب یہ اٹھ کر جانے لگے تو اس نے طوطی کا پاؤں پکڑ لیا، طوطی تم کہاں جا رہی ہے، تم میری بیوی ہو۔ اس نے کہا کہ تو الو میں طوطی، میں تیری بیوی کیسے ہوں؟ اس نے کہا چلو قاضی کے پاس چلے جاتے ہیں، جج کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب جج کے پاس چلے گئے تو جج نے ساری بات سنی، اور پھر اس کے بعد فیصلہ یہ دیا کہ یہ طوطی الو کی بیوی ہے، یہ طوطے کی بیوی نہیں ہے۔ یہ اس نے پکڑا الو نے اور اس کو لے کر جانے لگا۔ اب جب وہ طوطا رو رہا ہے اور اس کی بیوی چھن گئی تو اس نے کہا طوطے بھائی ذرا ادھر آؤ، یہ بیوی تمہاری ہے۔ الو کے بولنے سے ملکوں کی تباہی نہیں، جب اس طرح کے جج اور اس طرح کے فیصلے دیتے ہیں، ان فیصلوں کے ساتھ ملکوں کی تباہی ہوتی ہے اور بربادی ہوتی ہے۔ الو کے بولنے کے ساتھ ملکوں اور شہروں کی تباہی اور بربادی نہیں ہے۔ آج اگر یہ ایک قانون بن جائے اور اس قانون موجود ہے اور اس کے اوپر عمل ہو کہ جھوٹی جو گواہی دے گا اس کا مسجد نور کے اندر آ کر اعلان کیا جائے گا، کہا جس علاقے کے اندر جھوٹی گواہی دینے والا ہے، اگر وہ شہر کا رہنے والا ہے، جس علاقے کی مسجد ہے وہاں اعلان کیا جائے گا فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے فلاں مسئلے کے اندر جھوٹی گواہی دی ہے، اور لوگوں تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور اس کی جھوٹی گواہی جو ہے تمہارے سامنے ہونی چاہیے۔ اسی طرح قاضی شرح کہتے تھے کہ اگر وہ تجارت کرنے والا آدمی ہے تو ریل بازار کے اندر اگر اس کا کاروبار ہے، یا صرافہ بازار کے اندر اس کا کاروبار ہے، یا برتنوں والے بازار کے اندر اس کا کاروبار ہے، تو اعلان کیا جائے گا سرکار کی طرف سے، اور اس کے اندر یہ بتایا جائے گا فلاں آدمی جو اس نام سے کام کرنے والا ہے وہ جھوٹا ہے اور اس نے جھوٹی گواہی دی ہے، اس لیے تمہیں بتایا جا رہا ہے، تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ وہ جھوٹا آدمی اور جھوٹی گواہی دینے والا ہے۔ آج اس کی طرف دھیان اور خیال ہی نہیں جاتا۔ جھوٹی گواہی یہی سمجھی جاتی ہے مقدمات کے اندر، حالانکہ جھوٹا سرٹیفکیٹ، بیماری کا سرٹیفکیٹ دینا یہ بھی جھوٹی گواہی ہے۔ اب مسئلہ آ رہا ہے ووٹ کا، انتخابات، اللہ کرے کہ بہتر کوئی حکومت اور بہتر لوگ جو ہیں وہ آ جائیں، یہ بھی ایک گواہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح گواہی کا استعمال کرتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف، ان تینوں نے حکومت کی ہے۔ اپنے ذہن کو پارٹی بازی سے نکال دو، تینوں کے دوروں کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ دیکھو کہ ملک کے لیے بہتر کون سا دور تھا، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرح نہیں کسی چیز پر اڑے ہیں تو میں اس کو ہی ایسے کرنا ہے، تو پھر یہ شہادت زور کے اندر آئے گا، جس کو قرآن نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پر واقعہ لکھا ہے، تقسیم ہند سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک گاؤں کے اندر جھگڑا ہو گیا، ایک جگہ تھی، ہندو کہتے تھے یہ مندر کی شاملات ہے، یہ ہماری جگہ ہے، مسلمان کہتے تھے یہ مسجد کی شاملات ہے، یہ ہماری جگہ ہے۔ گورے کے پاس، جج گورا تھا، اس کے پاس یہ کیس چلا گیا، بڑے سمجھدار تھے ہندو، انہوں نے ایک بات چھوڑ دی، انہوں نے کہا جی فلاں بابا جی گاؤں کے پرانے آدمی ہیں، مسلمان ہیں،
گاؤں کے فلاں بابا جی وہ پرانے آدمی ہیں، ان کے سامنے ساری ہسٹری ہوگی، آپ ان کو بلا لیں اور ان سے پوچھ لیں۔ اگر وہ کہہ دیں کہ یہ مسلمانوں کی جگہ اور مسجد کے شاملاٹ میں سے ہے، ہم اپنا دعویٰ واپس لے لیں گے، اور اگر وہ ہمارے حق میں گواہی دے دیں تو یہ لوگ جو ہے وہ اپنا، اب ظاہر ہے کہ جب ایک مسلمان کو بلایا جائے گا اور مسجد کا مسئلہ ہوگا تو کیا خیال ہے مسلمانوں کا؟ انہوں نے کہا بس تو اب ہمارا کیس ہے اور ہم جیت گئے، اور یہ تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی مسجد کے خلاف گواہی دے گا، مسلمانوں کے خلاف۔ وہ بابا جی سے جب جج نے پوچھا تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ جو تمہارے پہلا زمانہ تھا اس وقت یہ شاملاٹ کس کی شمار ہوتی تھی؟ تو کیا اس نے فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ ہندوؤں کی مندر کی شاملاٹ تھی، یہ مسجد کی شاملاٹ پہلے نہیں تھی، اور بعد کے اندر یہ مسجد کی شاملاٹ کے اندر یہ شامل ہوئی ہے۔ تو جج نے فیصلہ دے دیا ہندوؤں کے حق کے اندر۔ کہتے ہیں کہ اسی عدالت کے اندر جو ہندو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، جس کا نام لینے والے اس طرح اپنے مذہب کے مسئلے کے اندر بھی آ کر سچائی کو نہیں چھوڑتے ہیں، ہم اس مذہب کو اختیار کرتے ہیں اور یہ جگہ مسجد کو ہم دیتے ہیں۔ اس وقت پھر یہ نعرہ لگا تھا اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گیا۔ میرے بھائی یہ ہماری صفت ہے کیا کہ ہم کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے، چاہے ہمارے خلاف بات جاتی ہو، ہماری پارٹی کے خلاف بات جاتی ہو، ہماری برادری کے خلاف بات جاتی ہو، ہماری قوم کے خلاف بات جاتی ہو، تو کیا ہے؟ جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے۔ قرآن نے یہ ارشاد فرمایا، رحمان کے بندوں کی یہ شان ہے، والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، جو حق اور سچ ہوتا ہے وہ اس کی گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو یہ نصیب فرمائے، ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے عدالتوں کے اندر، کچہریوں کے اندر یہ جس طرح جھوٹ کا سارا سسٹم بنایا ہوا، اللہ کرے یہ سچائی کے ساتھ بدل جائے اور عدل اور انصاف قائم ہو، سستا، جلدی اور فوراً انصاف اللہ کرے اس کا انتظام ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو خرافات ہیں ان کا خاتمہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔